السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے بلوچستان کا قومی اسمبلی کے پہلے حلقے کے بارے میں۔ یہ حلقہ ہے NA 251 شیرانی کم ذوب کم قلعہ سیف اللہ۔ یہ 3 ضلعوں کے اوپر مشتمل قومی اسمبلی کا حلقہ ہے۔ یہاں کل ووٹرز ہیں 3,23,587۔ یہ جو حلقہ ہے 2002 سے 2018 تک، یہ یہاں سے MMA کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جو ہے وہ یہاں سے مسلسل منتخب ہوتی آ رہی ہے۔ یہ ان کا مضبوط حلقہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کا مقابلہ یہاں پہ ہوتا ہے اکثر یہاں پہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، محمود تجدی صاحب کی پارٹی کے امیدواروں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن دوسرے امیدوار بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کا ووٹ بینک بھی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو ووٹ بینک ہے اس حلقے میں وہ جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ 2002 میں یہاں سے مولانا خان محمد شیرانی جیتے تھے، جمعیت علماء اسلام کے وہ امیر بھی رہے ہیں بہت عرصہ بلوچستان کے۔ 2008 میں ان کو شکست ہوئی تھی، اور یہاں سے مولانا عصمت اللہ جیتے تھے، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام نظریاتی بنائی تھی۔ اس وقت وہ آزاد حیثیت سے لڑے تھے، وہ یہاں سے جیت گئے تھے، مولانا شیرانی کو انہوں نے شکست دی تھی۔ 2013 میں یہاں سے پھر مولانا خان محمد شیرانی دوبارہ جیتے، جبکہ 2018 میں یہاں سے مولانا عبدالواسع نے الیکشن لڑا تھا، جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پہ وہ جیت گئے تھے۔ تو اس طرح سے 2002 سے 2018 تک جمعیت علماء اسلام اس حلقے میں ناقابل شکست ہے، ان کو یہاں سے شکست نہیں ہوئی ہے، وہ مسلسل یہاں سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالواسع جو ہیں 2018 میں انہوں نے 43,851 ووٹ لیے تھے، یہ جیتے تھے۔ یہاں سے دوسرے نمبر پہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے اللہ نور آئے تھے، 22,446 ووٹ لیے تھے انہوں نے۔ تیسرے نمبر پہ یہاں سے جو جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے جو تھے وہ عبدالرؤف تھے، مولانا عبدالرؤف تھے، 21,776 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ جبکہ PTI کے یہاں پہ امین اللہ خان جوگازئی تھے، انہوں نے 16,487 ووٹ لیے تھے۔ تو یہاں پہ جو اوور آل صورتحال تھی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فرق تھا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور باقی جماعتوں کے ووٹس کے درمیان۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو میدان میں اترے ہیں اس الیکشن کے اندر حصہ لینے کے لیے، ان کے اندر جو ہے وہ نواب ایاز خان جوگزئی اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے۔ یہ کافی مضبوط امیدوار ہیں، طاقتور امیدوار ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے اس دفعہ جو ہے وہ میدان میں اتارا ہے سید سمیع اللہ، مولانا عصمت اللہ نہیں لڑ رہے، سید سمیع اللہ کتاب کے نشان پہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام نے ان کو یہاں سے کھڑا کیا ہے۔ ان کا مقابلہ ہوگا نواب جو ہیں وہ جوگزئی کے ساتھ۔ مسلم لیگ نون نے یہاں سے طور گل خان جوگزئی جو ہیں ان کو یہاں سے ٹکٹ دیا۔ مسلم لیگ نون کے یہاں سے امیدوار بھی ہیں، اور وہ بھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اچھے مضبوط امیدوار ہیں، لیکن یہ کیونکہ ایک مضبوط حلقہ ہے کافی، یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں عبدالباقی ہیں، وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو یہاں پہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف کے بھی یہاں پہ امیدوار موجود ہیں، لیکن تحریک انصاف کا ووٹ بینک یہاں بہت زیادہ نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہاں سے جو ہے وہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، 16,000 سے کچھ زیادہ ووٹ تحریک انصاف لے پائی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اور جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے امیدوار ہیں، کیا وہ جو یہاں سے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ہیں سید سمیع اللہ، کیا وہ ان کو شکست دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے، اور کیا وہ یہ جو قلعہ ہے جمعیت علماء اسلام کا 2002 سے اب تک، کیا اس کے اندر شکاف ڈلتا ہے یا وہ شکاف ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ان حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے بلوچستان کے، یہ کیونکہ پشتون بیلٹ کا حلقہ ہے۔ بلوچستان میں 2 ہے، ایک پشتون بیلٹ ہے اور ایک جو ہے وہ بلوچ بیلٹ ہے۔ تو یہ پشتون بیلٹ میں جو بڑی پارٹیاں ہیں، اس کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی بھی پچھلی دفعہ تھی، اب وہ نہیں نظر آئے گی، کیونکہ پچھلی دفعہ کافی سارے الیکٹیبلز اس میں تھے۔ تو یہ جو نواب جو ہیں ایاز جوگزئی، ان کو اگر کوئی نقصان پہنچے گا، نواب جو یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ایاز خان جوگزئی، اگر ان کو نقصان پہنچے گا تو وہ پہنچائیں گے جو خوشحال خان کاکڑ ہیں۔ یہ جو تقسیم ہوئی ہے، یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی پچھلے سال پشتونخوا ملی عوامی پارٹی میں، 4-5 بڑے لیڈرز جو تھے، پرانے لیڈرز تھے، وہ چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے بنا لی ہے، انہوں نے اس کا نام جو اپنی پارٹی کا نام رکھ لیا پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی۔
یہاں نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی کبھی، جو کہ لیفٹ اور قوم پرستوں کا ایک اتحاد تھا، انہوں نے پارٹی بنائی تھی نیشنل عوامی پارٹی. اس نے 70 کے الیکشن کے بعد بلوچستان میں حکومت بھی بنائی تھی جو بعد میں برطرف کر دی گئی تھی. تو اب انہوں نے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی اپنا نام رکھ لیا. یہ یہاں سے یہ سربراہ ہیں اس کے، اور یہ یہاں سے میدان میں اترے ہیں. یہ ڈیمیج کر سکتے ہیں جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا جو قوم پرست ووٹ بینک ہے یہاں، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا خطرہ یہاں اس حلقے کے اندر موجود ہے. کہ یہ جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے امیدوار ہیں اور پشتونخوا جو نیشنل عوامی پارٹی کے ہیں، ان کے درمیان یہ تقسیم، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کو ہوگا. تو یہ امکان یہی ہے کہ یہ حلقہ جو ہے یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوں گے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار، اور جمعیت علماء اسلام اپنا قلعہ بچانے میں کامیاب ہو جائے گی. اگر خوش دل کاکڑ جو ہیں اگر وہ وڈرا کر لیتے ہیں اور وہ حمایت کر دیتے ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی بھی یہاں پہ کھڑی ہے، کیونکہ جو قوم پرستوں کا ووٹ ہے وہ 3 حصوں میں جائے گا. ایک حصہ عوامی نیشنل پارٹی میں جائے گا، کی طرف جائے گا، ایک حصہ جو ہے وہ جائے گا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، اور ایک حصہ جو ہے وہ جائے گا جو یہ نئی پارٹی ہے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی یہاں پہ کوشش کرے گی، لیکن یہ مسلم لیگ نون کا کوئی مضبوط حلقہ نہیں ہے. کینڈیڈیٹ سنا ہے کہ یہاں پہ اچھا ہے، لیکن بہرحال یہاں مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون مقابلے پہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. تو یہاں امکان یہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام اپنا حلقہ جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے میں یا جیتنے میں اس میں کامیاب ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.